اللہ کو چاہنے والا بنایا اور چاہنے والے قرینے ہم کو عطا کیے. آج ہم اسی پہلو سے غفلت میں پڑے جس کی وجہ سے آج آپس میں ہمارے درمیان میں باوجود ہم کلمہ کو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، مگر پھر بھی ہمارے درمیان افراط تفریق بچی ہوئی. اس کی علت، اس کی بنیاد، اس کی حقیقت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی کہ ہم نے آنکھ موچ لی ہے اپنی اس حقیقت سے جس کی دعوت، جس طرف چلنے کے لیے ہماری رہبری ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو عزیزوں اور بزرگوں، اس عید کا پیغام یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے کنبے میں وہ محبت کے چراغ روشن کر لیں، وہ شمع روشن کر لیں، وہ دیا جلا لیں جس کی فکر ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہے. اس کے بعد نکلیں اپنے خرابت داروں سے ملیں جن سے ہم آج تک روٹے ہوئے تھے. بیجا اگر آپ غور کریں گے تو کوئی حقیقی علت نہیں ہوا، ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں توڑتا ہے. اس نفس کو آپ توڑ دیجئے اور پڑوسیوں سے ملے، محلے داروں سے ملے اور اپنے شہری باشندوں کو سمجھیں. اگر ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے ہر مسلمان یہ فکر میں لگ جائے، اب کوئی فکر ان کے سامنے نہیں رہے گی، کوئی رنج و غم ان کے سامنے نہیں رہے گا، کوئی آپ کو کہیں سے نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا. چون آپ اپنے مقام پر، اپنے کردار سے، اپنی حقیقت سے، اپنے آپ سے جب آشنا ہو جائیں گے، مجال ہے کسی میں ہمت ہو جائے کہ آپ کو خوف میں لا سکے، آپ کو ڈر میں لا سکے، آپ کو غم کی طرف مائل کرنے کی جرت کر سکے. آج یہ غم، یہ ڈر، یہ خوف، یہ افکار آنے کی بنیادی علت وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو کھو دیا، اپنے آپ کو سمجھا. اپنی پیٹھ آپ کھجائیں، کسی کی پیٹھ کھجانے کی کوشش نہ کریں. جب ہم اپنی پیٹھ صاف کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً دوسرے بھی اپنے آپ کو تیار کرنے لگ جائیں گے. ہوتا کیا تھا، بہت سارے لوگ ابتدائی میرا طالب علم دور تھا، کہتے تھے کہ مولانا صاحب آپ ہمیشہ ڈراتے رہتے، آپ دیکھیے کتنا اچھا سلیقہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، آل نبی